صبح کا وقت تھا اور میں اپنی بیوی کے ساتھ ٹیبل پر بیٹھا ناشتہ کر رہا تھا۔ آج میں نے تہیہ کیا تھا کہ اس کو جین کے بارے میں بتا کر رہوں گا۔ 3 مہینے سے ایک لڑکی جین میری زندگی کا اہم حصہ بن چکی تھی اور میں ہر روز اس کے ساتھ وقت بتاتا تھا۔ میں جین کے ساتھ اتنا خوش تھا کہ میں نے سوچ لیا تھا کہ اپنی بیوی کو طلاق دے دوں گا۔ بہت دنوں سے مسلسل کوشش کر رہا تھا مگر اس کو بتا نہیں پا رہا تھا۔ بس آج ضرور بتا دوں گا، میں نے فیصلہ کیا۔ میں بولا، بیگم بس میرا تمہارا ساتھ یہیں تک تھا۔ میں اب کسی اور کو تہہ دل سے پسند کرتا ہوں اور ہم دونوں شادی کرنے جا رہے ہیں۔ میں تمہیں چند دن میں طلاق دے دوں گا۔ میری بیوی آہستہ سے بولی کہ کیوں؟ میں نے آگے سے کوئی جواب نہ دیا تو ایک دم غصے میں آ گئی اور کھانے کا ڈونگا نیچے پھینک دیا اور اٹھ کر اوپر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میں نے سوچا کہ میں نے بالکل صحیح فیصلہ کیا ہے۔ میں جین کے پاس چلا گیا۔ شام کو میں نے گھر پر وکیل بھیجا جس نے میری بیوی کو بتایا کہ طلاق کے بعد اس گھر کی مالک وہ ہوگی اور میرے بزنس کے 30% شیئر بھی اس کے ہوں گے۔ میرے وکیل نے فون کر کے بتایا کہ آپ کی بیوی نے سب لینے سے انکار کر دیا ہے۔ مجھے کچھ سمجھ نہ آئی۔ رات کو میں گھر لوٹا تو دیکھا کہ میری بیوی کمپیوٹر ٹیبل پر بیٹھی کچھ لکھ رہی تھی۔ میں نے دھیان نہ دیا اور جین کے بارے میں سوچتا ہوا سو گیا۔ صبح اٹھا تو میری حیرت کی انتہا نہ رہی۔ دیکھا کہ میری بیوی ابھی تک ٹیبل پر بیٹھی کچھ لکھ رہی تھی۔ میں پاس گیا اور پوچھا کہ کیا کر رہی ہو؟ بولی کہ آپ مجھے طلاق دے دیں مگر میری 2 شرطیں آپ کو ماننی پڑیں گی۔ میرا دل پگھل گیا۔ میں نے بولا اوکے پرومس۔ اس نے بتایا کہ ایک تو آپ مجھے 1 مہینے کے بعد طلاق دو گے، تب تک ہم ایسے ہی رہیں گے کہ ہمارا بیٹا سمجھے کہ ہم میاں بیوی ہیں، کیونکہ اس کے اگلے مہینے ایگزامز تھے۔ دوسرا، آپ روز صبح مجھے کمرے سے اسی طرح اٹھا کر ناشتے کی میز پر لے کر جاؤ گے جیسے شادی کے پہلے دن لے کر آئے تھے۔ پورا 1 مہینہ میں نے سوچا کہ کتنی پاگل ہے، میرے سے کوئی پیسے، گھر، بزنس بھی نہیں قبول کر رہی۔ اس کی معصوم 2 شرطوں سے کیا فرق پڑ جائے گا؟ میں اس کی بات مان گیا۔ پہلی شرط 1 مہینے کے بعد طلاق اور دوسری روز اس کو اٹھا کر میز پر لے جانا۔ اس کی پہلی شرط کافی ٹھیک تھی کیونکہ میرے بیٹے کے پیپرز 1 مہینے بعد تھے اور ہم دونوں اس کی بہتری چاہتے تھے۔ میں اس دن جین کے پاس گیا اور اس کو ساری بات بتائی۔ وہ بہت ہنسی کہ تمہاری بیگم سٹھیا گئی ہے بیچاری۔ مجھے تھوڑا غصہ آیا جین کی اس بے حسی پر۔ خیر، مہینے کا پہلا دن آیا۔ میں نے صبح اپنی بیوی کو گود میں اٹھایا۔ عجیب لگ رہا تھا مجھے، ہنسی بھی آ رہی تھی کہ میرا بیٹا آ گیا۔ وہ خوشی سے تالیاں بجانے لگا۔ ہم لوگ ہنس پڑے۔ میز پر بیوی کو چھوڑا، سب نے ناشتہ کیا اور بیٹا اسکول چلا گیا۔ میں اپنے آفس اور بیگم اپنے دفتر۔ کچھ نہ بدلا۔ میں اسی طرح شام کو جین کے ساتھ تھا، روز صبح اسی طرح، بس ایک بار بیگم کو گود میں اٹھا کر ٹیبل پر چھوڑ دیتا اور اس سے میرا بیٹا بہت خوش ہوا کرتا تھا۔ بس ایک بات عجیب تھی کہ میری بیوی کا وزن روز روز کم ہوتا جا رہا تھا۔ ایک دن میں اٹھا تو مجھے لگا جیسے اسے بخار ہو۔ میں نے پہلی دفعہ اس کی جھریاں دیکھیں اور پھر اس کے بالوں کی چاندنی۔ مجھے اپنے اوپر شدید غصہ آیا کہ میں نے اس کی اتنی فکر کیوں نہ کی جتنی کرنی چاہیے تھی۔ خیر، پھر وہی روٹین۔ اگلے دن اس کو اٹھایا اور اس نے میرے گلے میں بازو ڈالے تو مجھے اس پر بہت پیار آیا۔ میں اس کی مہک کو اپنے اندر جذب کر رہا تھا۔ پھر میرا بیٹا بھاگتا ہوا آیا۔ اس نے یہ روز کا ایک کھیل بنا لیا تھا۔ صبح بھاگ کر آ جاتا تھا اور کہتا تھا، پاپا ماما کو اٹھاؤ نا۔ پھر ناچتا رہتا تھا۔
मेरी हर सुबह पहले की सुबह से बेहतर होने लगी थी। आखिरी दिन आन पहुंचा। मैंने अपनी बीवी को उठाया और नाश्ते की मेज़ पर उतार दिया। इसने कपड़े सही किए और नाश्ता करने लगी। मेरा बेटा इसी तरह हंस खेल रहा था और वो इसे नाश्ता करवा रही थी। मेरा दिल किया कि सारी उम्र ऐसे ही गुजर जाए। मैं इसी वक्त उठा और जीन के घर निकल पड़ा। जीन मुझे देखकर बहुत खुश हुई। मैंने इसको बताया कि सॉरी जीन, मैं अपनी बीवी से अब भी बहुत प्यार करता हूँ और मैं इसे कभी भी तलाक नहीं दूँगा। जिस दिन मैंने इससे शादी के पहले दिन उठाया था, मैंने खुद से वादा किया था कि आखिरी दम तक इसका साथ दूँगा। ये सुनकर जीन चिल्लाने लगी और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। मैं भूल गया था कि मेरी बीवी कैसी दिखती थी। हम में दूरी आ गई थी, मगर रोज़ सुबह इसको अपनी गोद में उठाकर मैंने दोबारा इसी प्यार को महसूस किया था जो हम दोनों में पहले था। और सबसे बढ़कर मेरे बेटे का हंसता हुआ चेहरा मेरे अंदर सुकून भर देता था। मैं अपने घर वापस चल पड़ा क्योंकि आज इतवार था और सबकी छुट्टी थी। मैंने सोचा कि अपनी जान को ये अच्छी खबर देता हूँ। अंदर गया तो नीचे कोई ना था। ऊपर कमरे में गया तो देखा कि मेरी बीवी मरी हुई थी। मैं बच्चों की तरह रोने लग गया। कुछ दिन बाद मालूम हुआ कि वो सब कुछ जानती थी। इसको कैंसर हो गया था और वो मुझसे छुपाती थी। सिर्फ हमारे बेटे के लिए वो चाहती थी कि हम आखिरी महीना साथ गुजारें, ताकि मेरा बेटा हमेशा खुश रहे और ये समझे इसका बाप इसकी माँ से बहुत प्यार करता था। वो सिर्फ हमारे बेटे की खुशी की खातिर सुबह गोद में उठाने का बोलती थी। आज मेरा बेटा बड़ा हो चुका है और बेहद कामयाब है। वो यही जानता है कि इसके माँ बाप में बहुत मोहब्बत थी। अपनी बीवी का ये एहसान मैं कभी नहीं चुका सकता। वो मुझे बहुत याद आती है। मकान, गाड़ी, कपड़े, जूते सब मामूली चीज़ें हैं। रिश्तों की कदर कीमत इन सब से कहीं ज़्यादा है। मकान, पैसा सिर्फ खुशी तब देते हैं जब इनको शेयर करने के लिए घर वाले साथ हों। ये बज़ाते ख़ुद सिर्फ एक पुरमसरत ज़िंदगी का ज़रिया हैं। खुशियाँ इनसे मिलती हैं क्योंकि ये हमारी ज़िंदगी को आसान बनाते हैं। लेकिन सिर्फ इन चीज़ों के साथ खुशी को मंसूब करना बेवकूफ़ी की इंतहा है।